أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا وأرسلنا فيهم رسولا منهم ہم نے ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں سے تھے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہ کہا کہ اس پیغمبر نے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور ان کی قوم میں سے جو امیر لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ کہنے لگے، اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا۔ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ کہنے لگے یہ تو تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے۔ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ، یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور یہ وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بے شک البتہ تم خسارے میں ہوگے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت ہی بعید ہے، بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور دوبارہ ہم میں سے کوئی زندہ نہیں ہونے والا۔ ان هو الا رجل افترى على اللہ کذبا، بس یہ ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ کل کے درس میں اور پرسوں کے درس میں قوم نوح کا تذکرہ آیا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت، محنت، اور پھر نوح علیہ السلام کو کفار کی طرف سے جھٹلانا، اور پھر نوح علیہ السلام کی دعا پر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا، یہ سب بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں ایک اور قوم کا تذکرہ ہے۔ مضمون اور موضوع وہی ہے جو سابقہ آیات میں گزرا۔ اس قوم کا یہاں نام ذکر نہیں، البتہ آخری آیت میں جو ان پر عذاب کا تذکرہ ہے، جس میں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، ایک چیخ نے پکڑ لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم سے مراد قوم سمود ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو اعتراض نبوت پر ان کے بھی وہی تھے جو اعتراض نبوت پر قوم نوح کے تھے۔ جواب ان کو حضرت نوح کا جو تھا وہی جواب ان کو بھی اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے دیا۔ فرمایا کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، قوم نوح کی ہلاکت کے بعد ہم نے ایک دوسرا گروہ پیدا کیا۔ قرن جماعت کو بھی کہتے ہیں، قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں۔
فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ہم نے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جو ان ہی میں سے تھا، ان کی رشتہ داری میں سے، ان کی برادری میں سے، ان کے علاقے کا، ان کی زبان کا اور ان کے خاندان کا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا اور دعوت کیا دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کی بھی تھی، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اور حضرت صالح علیہ السلام کی یہ دعوت بھی ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت بندگی کو کہتے ہیں، اور بندگی کا معنی اگر ہم اپنی زبان میں کر دیں، اردو زبان میں کر دیں، تو اس کا عام فہم معنی بنتا ہے غلامی۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور اسی سے عبادت ہے اللہ کی غلامی، اللہ کے سامنے مکمل مطیع اور فرما بردار ہو جانا، اور اپنی تمام مرضیات کو، تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی میں بند کر دینا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ پھر وہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج و زکوٰۃ ہو، چاہے دعا اور استغفار ہو، چاہے کسی ضرورت میں کسی کو پکارنا ہو، تو یہ ساری آگے اس عبادت کی جزیات ہوتی ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی بندگی، غلامی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم والوں نے کیا کہا جواب میں؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، قوم کے رئیسوں نے، قوم کے امیروں نے اور قوم کے سرکردہ لوگوں نے کہا، اور ان کا وہ ایسے لوگ تھے کہ کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اطرفناہم، ہم نے انہیں خوشحالی دی، ان کو مال اور دولت دیا دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ امیر قوم تھی، مالدار قوم تھی، اور اکثر جو ہے وہ دو چیزیں انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہیں، ایک جو ہے وہ ضد، ہٹ درمی، اور دوسرا جو ہے وہ مال اور دولت، امیری اور خوشحالی۔ دین کے رستے سے ہٹانے والی یہی دو چیزیں ہیں، یا ضد ہے کہ ضد کی وجہ سے وہ لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے، یا مال و دولت اللہ نے اتنا دے دیا کہ انہیں اب کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس قوم کے سرداروں نے، رئیسوں نے، جنہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا، جنہوں نے آخرت کا بھی انکار کیا، اور جن کو ہم نے مالی آسودگی دی، انہوں نے جواب میں، پیغمبر کے جواب میں کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان، پیغمبر کے بارے میں کہ نہیں ہے مگر یہ تمہارے جیسا انسان، یاکل مما تاکلون، یہ ایسے ہی کھاتا پیتا ہے جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور یہ ایسے ہی پیتا ہے جیسے تم پیتے ہو۔ گویا انہوں نے اس پیغمبر کی بشریت کو بیان کیا اور کہا کہ اگر رسول اور نبی ہو تو پھر وہ کسی اور مخلوق میں سے ہونا چاہیے تھا، وہ ایسا ہو کہ جو ہمارے جیسا نہ ہو، انسانوں میں سے نہ ہو۔ اس کا تفصیلی جواب کل کے درس میں گزر چکا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے انسان کی تو اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تم البتہ خسارے میں ہوگے، نقصان میں ہوگے، لہٰذا اپنے جیسے بشر کی اطاعت نہیں کرنی۔ اعتراض ان کا بھی یہی تھا کہ یہ بشر ہے۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، یہ قیامت کا انکار ہے، ان لوگوں کی طرف سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار ہے۔ کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ اذا متم، جب تم مر جاؤ گے
وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، اور مر کر تم گل کر مٹی بن جاؤ، وَعِظَامًا یا ہڈیاں ہو جاؤ، تو أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، تمہیں نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا تمہیں۔ یہ ان لوگوں نے بطور تعجب کے یا بطور استہزاء کے کہا۔ ایک تو یہ کہنا ہے تو بشر ہم مانتے ہی نہیں، اور دوسرا باتیں بھی ایسی کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو ہڈیاں تمہاری بوسیدہ اور مٹی ہو جائیں گی، تم پھر زندہ کیا جائے گا۔ یہ بات ان کے لیے اوپری تھی، اجنبی بات تھی، تو انہوں نے اس چیز کو بھی بطور خاص یہ لایا کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے جو باتیں سمجھ سے باہر ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے ہیہات ہیہات لما توعدون، بہت ہی بعید ہے، بہت ہی بعید ہے وہ چیز جو تم سے کہی جاتی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، یہ انہوں نے کہا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا ونموت ونحیا، بس ایک ہی زندگی ہے، اسی میں ہم مریں گے اور اسی میں ہم زندہ رہیں گے۔ وما نحن بمبعوثین، اللہ نے وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہمیں نہیں زندہ کیا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص ہے، اس وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ افترى علی اللہ کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وہ کہنے لگے کافر کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے، پیغمبر نے یہ دعا کی، وہی دعا جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی منقول ہے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا کہ میرے رب میری مدد کیجیے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمون، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عن قریب اپنے کیے پر پیشمان ہوں گے۔ عن قریب جو اپنی ان کی باتیں ہیں، ان کا استہزاء ہے، ان کی تکذیب ہے، ان پر یہ لوگ عن قریب پیشمان ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فأخذتهم الصیحہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اس فرشتے نے چیخ ماری، صرف چیخ، اور وہ ایسی دلدوز چیخ تھی، ایسی وحشتناک چیخ تھی۔ فأخذتهم الصیحہ، پکڑ لیا ان کو چیخ نے، اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور سارے کے سارے لوگ اوندا منہ پڑے رہ گئے، اور سب کے سب وہ مر گئے۔ فجعلناہم غثاء، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، بھوسا بنا دیا، غثاء۔ فبعدا للقوم الظالمین، فرمایا کافر لوگوں کے لیے، ظالم اور مشرک لوگوں کے لیے بہت ہی دوری ہے۔ اللہ